السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، نیٹ اور یوٹیوب کے اور گوگل کے اس دور میں آج اہل حق اور اہل باطل دونوں کو یہ حق حاصل ہے اور یہ مواقع حاصل ہیں کہ اپنے مافی الضمیر کو، اپنے مقصد کو بیان کر سکتے ہیں اور اپنے مواقف کی اشاعت کر سکتے ہیں۔ کاش کی اہل خطاب جو ہیں اس میں تہذیب اور ادب کا لحاظ رکھیں، لیکن افسوس کہ غالباً پاکستان سے ستیہ سناتن کے نام سے چلنے والے ایک چینل کا جو ذمہ دار ہے، جو دکھنے میں انتہائی سنجیدہ اور باوقار ہے، میں خود کہتا ہوں آپ سے، لیکن اس وقار اور سنجیدگی کے پیچھے ایسا شر پوشیدہ ہے، اتنے توہین آمیز لہجے پوشیدہ ہیں جو بڑے بڑے نبیوں اور بڑے بڑے رسولوں کی توہین کرنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن عظیم کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں اور عربوں کو بدترین مخلوق ثابت کرتے ہیں، اور مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ اور مسلمانوں کے ملکوں اور ان کے کاروبار، ان کی تجارت اور مکہ کی وادیوں اور مکہ کے لوگوں کو سب سے بیکورڈ اور پچھڑا ہوا سمجھتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ڈین گبسن نام کا ایک محقق ہے یورپ کا، اور کافی مشہور و معروف محقق ہے، اس نے مکہ کی مکاری کے نام سے ایک ویڈیو وائرل کیا ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہے۔ اس میں اس نے ایک عجیب و غریب بات کہی ہے کہ مکہ المکرمہ، جس کو مکہ کہا گیا ہے تاریخ میں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے رسول کی پیدائش بھی یہاں پر وہ نہیں بتاتا، اور نہ اسلام کا ظہور بتلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مکہ نہیں بلکہ پیٹرا سٹی ہے، بترا شہر، اردن کے پیٹرا کے اندر میں مسلمانوں کا کعبہ تھا اور نبی وہاں پیدا ہوئے تھے۔ ایک ایسی حماقت آمیز گفتگو اس نے کی ہے اور مکہ کو انتہائی بیکورڈ اور ورلڈ ہسٹری سے خارج ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی کام جو ہے ستیہ سناتن، جو پاکستانی چینل غالباً ہے، پاکستان کا ہی ہے، یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مکہ کی کوئی تاریخی پوزیشن نہیں، کوئی تاریخی اہمیت نہیں، اور ان کی تہذیب، ان کا تمدن، اس کا کلچر، ان کی حضارت یہ انتہائی پچھڑی ہوئی تھی اور یہ کسی کام کے نہیں تھے۔ ان کا ملک بھی سرسبز و شاداب نہیں تھا، بنجر زمین تھی، اور یہ لوگ بھی جاہل اور وحشی تھے، بدماش تھے، لٹیرے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم انشاءاللہ مکہ المکرمہ کے بارے میں الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ آج ہم صرف یہ بتانے والے ہیں کہ ستیہ سناتن جو چینل چلتا ہے اس کا جو ذمہ دار ہے، جو اس نے کہا ہے کہ مکہ المکرمہ اور عربوں کا کوئی مقام نہیں، یہ وحشی قبائل تھے، انتہائی غیر مہذب اور غیر متمدن، اور ان کا ملک بالکل بنجر تھا، کسی لائق نہیں تھا، اور ورلڈ ہسٹری میں اس کا نام نہیں، مکہ کا کوئی ذکر نہیں۔ انشاءاللہ مکہ کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ مکہ کا مقام کیا ہے اور مکہ کا ذکر کن کن یورپی اور یونانی مورخین نے کیا ہے۔ خود ہندوستان کے اندر جو تاریخ مرتب ہوئی ہے اس میں مکہ کا ذکر کس کس نے کیا ہے، انشاءاللہ وہ ہم الگ سے بتائیں گے آپ کو۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ نہر سوئز بننے سے پہلے بحری راستہ جو چلتا تھا، جس میں کولمبس و واسکو ڈی گاما چلتے تھے، ان لوگوں کو ہندوستان آنے کے لیے
پورے مغرب کا یعنی پورے افریقہ کا دورہ کرتے ہوئے افریقہ کے ارد گرد کیپ آف گڈ ہوپ کے پاس میں آ کر کے اور یہاں بحر ہند میں داخل ہونا پڑتا تھا. کتنا لمبی مسافت طے کرنا پڑتی تھی کہ پورے مغرب کو پورے افریقہ کو کراس کرنے کے بعد میں افریقہ کے ساحل آتے تھے اور کیپ آف گڈ ہوپ جنوبی ساحل جو ہے افریقہ کا بر اعظم افریقہ کے جنوبی ساحل کیپ آف گڈ ہوپ وہاں سے بحر ہند میں داخل ہوتے اور پھر عرب ملکوں سے اور ہندوستان کے شہروں سے مربوط ہوتے تھے. لیکن نہر سوئز بننے کے بعد میں ریڈ سی جو دو حصوں میں تھا، ایک تو سوئز کا حصہ اور دوسرا عقبہ. تو ریڈ سی سے لے کر کے میڈیٹرینین سی تک جو ہے زمینی علاقہ تھا جو مصر کے بائیں طرف تھا. تو یہاں پر نہر سوئز بن جانے کے بعد میں ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی دونوں آپس میں جڑ گئے اور جب یہ راستہ بن گیا تو یورپ کے تاجر بڑی آسانی کے ساتھ نہر سوئز کے ذریعے سے اپنے مال اپنے جہازوں کو لے کر کے بحر احمر میں آ کر کے بحر احمر کو عبور کرنے کے بعد میں ہندوستان کے ساحلی مقامات اور لنکا تک اور یہاں پر عرب کنٹری میں آ سکتے تھے، خلیج فارس میں آ سکتے تھے. تو نہر سوئز بننے کے بعد میں تاجروں کا مسئلہ بڑی حد تک آسان ہو گیا کہ پورے افریقہ کے بر اعظم افریقہ کو کراس کرنے کا مسئلہ ختم ہو گیا. اس سے مسافت بھی کم ہو گئی اور اخراجات میں کمی واقع ہوئی اور دن بھی کم ہو گئے اور آسانی پیدا ہو گئی اور بڑی آسانی سے مغرب کے تاجر جو ہے یورپ کے تاجر اور یونان کے تاجر جو ہیں نہر سوئز کے ذریعے سے بحر احمر یعنی ریڈ سی لال ساگر اور ریڈ سی کے ذریعے بحر ہند میں آسانی سے آ جا سکتے تھے. یہ جو عظیم راستہ ہے کاروبار کا جو نہر سوئز بننے کے بعد میں جو آسانیاں ملی، یہ ایک الگ راستہ ہے. یہ تو سمندری راستہ ہے، لیکن ملک شام اور اردن سے لے کر کے اردن سے لے کر کے ملک شام سے لے کر کے عرب کا جو نقشہ ہے سعودی عربیہ، تو ریڈ سی کے ساحل زمینی ایک راستہ تھا اور وہ جو ہے یمن تک، جنوبی عرب یمن تک، اور یمن کے بعد حضر موت اور اس کے بعد عمان تک جاتا تھا. اور وہاں سے پھر یمن اور حضر موت اور عمان سے پھر وہ کشتیاں جو ہے یہ زمینی سفر کرنے والے تاجر کشتیوں میں بیٹھ کر کے افریقہ اور ہندوستان اور خلیج فارس کے ملکوں سے مربوط ہو جاتے تھے. اس طریقے سے یہ راستہ جو ہے جو تجارت کی شاہراہ عظیم ہے، یعنی اس کو قرآن عظیم میں کہا انہما لبامام مبین، یعنی جبکہ سورہ ہجر میں ہے کہ جبکہ یہ دونوں گاؤں یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے دونوں گاؤں اسی کھلی راہ پر تھے. قرآن عظیم میں بزنس کے اس عظیم راستے کو، اس عظیم تجارت کی شاہراہ کو امام مبین کہا گیا ہے، کھلا ہوا راستہ. یعنی اس تجارتی راستے کو قرآن عظیم نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک کھلا ہوا راستہ ہے جو ملک شام سے شروع ہو کر کے عرب کے ساحل بحر احمر سے لگ کر کے عرب کے بالکل مغربی کنارے سے ہوتا ہوا یمن تک، حضر موت تک، اور ادھر جو ہے عرب کا جنوبی علاقہ جو ہے عمان تک جاتا تھا. اور پھر وہاں سے جو پیدل تاجر تھے مسافت کرنے والے، وہ وہاں سے کشتیوں میں بیٹھ کر ہندوستان اور خلیج فارس کے ملکوں سے مربوط ہو جاتے تھے. اور تمام یونانی مورخین کے ذریعے یہ ثابت ہو چکا ہے. ہم مکۃ المکرمہ کا ذکر کرنے کے وقت میں بتائیں گے کہ یونان کے تمام مورخین نے اور جغرافیہ دانوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ عرب جو ہیں پوری دنیا کے اندر میں مشرقی اور مغربی ملکوں کی تجارت کو جوڑنے والے ایک کڑی تھی. یہ لوگ عرب وہ قوم ہے
جو مشرقی اور مغربی ملکوں کو جوڑنے والی قوم ہے. یعنی عرب کے تاجر جو ہیں یہاں سے پیدل سفر کرتے تھے اور بحر احمر کے ساحل سعودی عرب کا جو علاقہ ہے اس کو کراس کر کے یمن تک، وہاں سے حضر موت تک، حضر موت سے عمان تک، اور یمن حضر موت اور عمان کے ساحل سے پھر سامنے ہندوستان اور لنکا تک جاتے تھے اور پیچھے بنگال کی کھاڑی تک بھی جاتے تھے اور یہاں پر خلیج فارس میں بھی گھس سکتے تھے اور سامنے افریقہ کے ملک حبشہ میں بھی جاتے تھے. اور یہ عرب تاجر جو ہیں جو مشرقی اور مغربی بزنس کے ایک ذریعہ تھے، یعنی ایک بیچ کی اہم کڑی تھی. یعنی مشرقی سامانوں کو مغرب میں اور مغربی تجارتی سامانوں کو، تجارتی اشیاء کو مشرق میں لانے والے اور یہاں سے منتقل کرنے والے، سامنے حبشہ میں لے جانے والے، یہی عرب تھے. یعنی عرب جو ہیں دنیا میں وہ قوم تھی جس سے مشرق اور مغرب باہم مربوط تھے. لیکن ستیہ سناتن کے جو ذمہ داران ہیں بڑی اہانت کے ساتھ میں، بڑی توہین آمیز لہجے میں مکہ کے لوگوں کو وحشی، لٹیرا، بدماش، لوٹ مار کرنے والا، غیر مہذب، غیر تعلیم یافتہ اور گمنام قوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ یہ یمن کی قوم جو ہے، قوم سبا، یہ بھی عرب میں شامل ہے نا. سبا کا ملک جو ہے اپنی تمدن، اپنی تہذیب، اپنی حضارت، اپنی تجارت اور اپنی کاشتکاری اور اپنی دولت مندی کے لیے مشہور تھا. اور یمن ملک سبا کے یہ یمنی تاجر یمن سے لے کر کے ادھر حضر موت تک اور عمان تک جاتے تھے اور یہاں پر عرب کے ساحل، بحر احمر کے ساحل، عرب کے خشکی راستے سے عرب آتے تھے، یمنی لوگ، یہ قوم سبا کے لوگ، اور یہاں پر اپنا مال جو ہے فروخت کرتے تھے. یعنی یمن اور حضر موت اور عمان اور آس پاس کے قریوں سے تجارتی سامان کو سمیٹتے تھے، جمع کرتے تھے اور خشکی کے راستے سے مدینہ، یثرب، یمامہ، خیبر اور مکہ، ان مقامات پر آتے اور یہاں سے پھر مصر جاتے تھے، شام جاتے تھے، اردن جاتے تھے اور مصر سے بعد میں بحر متوسط یا میڈیٹرینین سی کے ذریعے سے یورپ کی منڈیوں تک ان کا سامان پہنچ جاتا تھا. یعنی عرب اگر جاہل، بدماش اور لٹ، اس میں یقیناً کچھ لوگ ایسے تھے جو قزاقی کا کام کرتے تھے. ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں لیکن پوری قوم ایسی نہیں ہوتی ہے. تو عرب اتنے اہم تھے کہ سبا کے لوگ جو ہیں، سبا ملک یمن سے لے کر کے شام تک اور مصر تک جو ہے اپنا کاروبار کرتے تھے. اور مکہ کے اندر، مکہ، یمامہ، خیبر اور طائف اور نجران کے جو تاجر ہیں وہ عرب کے اندرونی ملکوں سے اپنی تجارتی اشیاء کو جمع کرتے اور اس امام مبین، اس عظیم ترین شاہ راہ تجارت جس کو قرآن عظیم نے امام مبین کہا ہے، اور جو یورپی ملکوں کو، مشرقی ملکوں کو مغربی ملکوں سے جوڑنے والی ہے، ہندوستان سے یورپ کو اور یورپ کو عربوں اور ہندوستان سے جوڑنے والی جو راستہ ہے جو مکہ سے گزرتی ہے، سعودی عربیہ کے بالکل ساحل بحر احمر سے لگ کر چلتی ہے. اور یہ دو راستے ہیں، مصر سے لے کر کے بحر احمر سے ہوتے ہوئے جہاز چلا کرتے تھے، کشتیوں کے ذریعے ویپار ہوتا تھا. اور خشکی راستے میں اردن سے لے کر کے، شام سے لے کر کے پورے عرب کے کنارے خشکی راستے سے یمن تک، یمن سے حضر موت تک اور حضر موت سے عمان تک اور پھر خلیج فارس کے کنارے ایران تک اور عراق تک. یہ تمام تاجر جو ہیں یا تو خشکی کے راستے سے یا بحری راستوں کے ذریعے سے اپنی تجارتی اشیاء کو جو ہے پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرب قوم جو ہے ساری دنیا کا مرکز ہے، محور ہے. اور قرآن عظیم نے اسی لیے اس کو ام القریٰ قرار دیا ہے، یعنی تمام شہروں کی ماں. مکۃ المکرمہ اور مکہ کی وادیوں کو اللہ نے کیا کہا؟ ام القریٰ ہے.
یہ کہتے ہیں کہ مکہ بالکل گمنام، کوئی نہیں جانتا، اور یونان کے تمام مورخین نے اور یونان کے جغرافیہ دانوں نے، یورپ کے جغرافیہ دانوں نے مکہ کا ذکر نہیں کیا، نجران کا ذکر کیا ہے، طائف کا ذکر کیا ہے، یثرب کا ذکر کیا ہے، خیبر کا ذکر کیا ہے، مدینے کا ذکر کیا ہے، لیکن مکے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو جس نے ذکر نہیں کیا ہے ان کے نام گنوا دیے، لیکن یہ بے ایمانی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ذکر کیا ہے ان کے نام ہم مکہ کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ، کہ دنیا کی کن کن قوموں نے مکہ کا ذکر کیا ہے۔ مکہ جس کو بائبل نے بکہ کہا ہے، اور قرآن عظیم نے بھی اس کو بکہ کا نام دیا ہے، یہ مکہ اور بکہ ایک ہی ہے، اور خود مخالفین اس کو مانتے ہیں کہ مکہ کا نام بکہ بھی تھا، اور یہ نام جو ہے ورلڈ ہسٹری میں موجود ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم سبا جو ہے کتنی بڑی تاجر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بحرین اور عمان سے کچھ تاجر عرب نکلے اور وہ عراق اور یونان میں چلے گئے، اٹلی کے علاقے میں، یونان میں اور عراق میں جا کر کے اور ملک شام میں جا کر کے ان عربوں نے اپنے، پہلے یہ لوگ تاجر تھے، اپنے مال کو یہاں سے وہاں منتقل کرتے تھے، وہاں کے یونان کے مال کو یہاں منتقل کرتے تھے، بحرین میں اور عمان کے علاقے میں، خلیج فارس میں، اور کبھی کبھی عراق اور شام میں اپنے تجارتی مال کو منتقل کرتے تھے۔ لیکن پھر یہ لوگ جو ہیں یونان میں اور عراق میں جا کر کے مستقل طور پر آباد ہو گئے، اور وہاں پر ایک نئی تہذیب کا آغاز ہوا۔ مورخین نے اور جغرافیہ دانوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ ان فینیقین مسلمانوں نے، یعنی عرب کے ان بدوؤں نے، عرب کے ان تاجروں نے جو ہے یونان میں ایک نئی تہذیب کو جنم دیا، عراق میں ایک نئی تہذیب کو جنم دیا۔ سوچئے آپ کہ عربوں کا مقام اتنا اونچا ہے کہ یونان میں جانے کے بعد میں پورے یونان کا انقلاب علمی ایک روشن دور جو ہے عربوں سے ملا ہے۔ جی ہاں، آنے والے ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ان عربوں کے ذریعے یونان کی تہذیب و تمدن میں 4 چاند لگ گئے، اور عراق میں 4 چاند لگ گئے۔ تو یہ یہاں کے خلیج فارس کے پاس میں جو بحرین اور عمان کا جو مقام ہے، یہاں کے عربوں کی منتقلی جو یہاں سے اٹلی میں اور عراق میں ہوئی تھی، ایک عظیم الشان انقلاب پیدا کرنے والی قوم تھی۔ اور اردن جو ہے پیٹرا سٹی کے لوگ بھی اپنے مال کو لے کر کے اسی امام مبین، اسی شاہ راہ عظیم کا استعمال کرتے ہوئے، یعنی ساری دنیا کے تمام قافلے اسی یثرب، یمامہ اور ریاض اور طائف کے علاقوں سے گزرتے تھے، مکہ سے ہو کر گزرتے تھے۔ ہاں، امام مبین جو ہے یہ عظیم ترین شاہ راہ تجارت جو ہے، یقیناً اس کے بائیں طرف مکہ جو ہے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ لیکن تاجر جب جانتے ہیں کہ یہ امام مبین ہے، عظیم شاہ راہ ہے، تو 100 کلومیٹر کا سفر جو ہے طے کر کے اس راستے پہ آ جانا کیا مشکل ہے؟ ارے جو تاجر پیٹرا سے لے کر کے، ملک شام سے لے کر کے اور ایجپٹ سے لے کر کے ہاں یمن تک، یمن سے حضر موت تک، اور حضر موت سے عمان تک، اور عمان سے لے کر کے ایران تک اور عراق تک، اور پھر کشتی میں بیٹھ کر کے سامنے ہندوستان میں اور پورے سندھ کے علاقے میں، پاکستان کے علاقے میں، ہندوستان میں، اب پورے ہندوستان کے مغربی کوکن کے ساحل سے ہوتے ہوئے آخر میں ہندوستان کے جنوبی ملابار، اور چھوڑیے اس کے بعد بنگال کی کھاڑی میں گھس کر کے ہیں ہندوستان سامنے جو یہ انڈونیشیا کے ساحلوں پر جانے والے مسلمان، یہ تاجر جو ہیں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے تھے، یمن سے لے کر کے پیٹرا تک، اور پیٹرا سے لے کر کے یمن تک، اور یمن سے لے کر حضر موت تک، اور خلیج فارس سے عراق تک، ایران تک، اور وہاں سے کشتی کے ذریعے ہندوستان تک، اور کشتی کے ذریعے سامنے مغربی افریقہ کے علاقوں میں اور حبشہ ابسینیا کے علاقے میں۔ یہ تاجر جو ہیں اتنا بڑا لمبا سفر کرتے ہیں کاروبار کے لیے۔ اگر مکہ کی وادیاں اس شاہ راہ عظیم سے، یعنی امام مبین، یعنی ورلڈ فیمس ٹریڈ روٹ جو ہے امام مبین، جو بڑا راستہ ہے جو اردن سے لے کر کے یمن تک
عرب کے ساحل جاتا ہے، ریڈ سی کے کنارے کنارے جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عرب کا جو مکہ شہر ہے، یہ مکہ جو ہے شاہ راہ عظیم سے بائیں طرف 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ارے 100 کلومیٹر کا فاصلہ کوئی بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے؟ تاجر تو ہزاروں میٹر کا. ارے چائنا کا سلک جو روٹ ہے، سلک روٹ جو ہے، جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ چین سے لے کر کے پورے ایجپٹ اور پورے یورپ اور روس اور یہاں سے جتنے بھی راستے دنیا کے ہیں، ان تمام راستوں پر چین نے قبضہ کیا تھا. اور وہ سلک اپنا جو ہے ریشم بیچنے کے لیے، سلک روٹ جو ہے ورلڈ میں ہسٹری میں مشہور و معروف ہے. ان کو بیچ میں ڈکیت لوٹا کرتے تھے اور دوسرے ملک جو ہیں ان سے چنگی وصول کرتے تھے، ٹیکس لیا کرتے تھے. لیکن یہ ریشم بہت ہلکا ہوتا تھا اور بہت قیمتی ہوتا تھا، لہٰذا یہ جو ہے سلک روٹ جو ہے چائنا کا روٹ تھا. تو چائنا کے لوگ جو ہیں پورے ورلڈ کے اندر میں اپنے راستوں سے گزرتے تھے. تو اگر مکہ المکرمہ جو ہے وہ 100 کلومیٹر بائیں طرف اندر کی طرف ہے، تو کیا وہاں کے تاجر یہ 100 کلومیٹر کا سفر کر کے اس عظیم شاہراہ میں نہیں آ سکتے ہیں؟ یہ بولنا کہ مکہ کا شہر جو ہے ان کا مکہ المکرمہ، ان کا کعبہ جو ہے شاہ راہ، تم نے یہ طے کیسے کر دیا کہ شاہ راہ عظیم پر ہی ہونا چاہیے؟ یہ تم طے کرو گے کہ مکہ تبھی عظیم ہوگا کہ اگر وہ اس شاہ راہ عظیم پر ہوتا، اس ورلڈ کے عظیم راستے پر ہوتا، کنارے میں ہوتا، جیسے مدینہ ہے، جدہ ہے، یا یثرب ہے، یا نجران ہے، یا طائف ہے، یا ریاض ہے. اللہ نے مکہ المکرمہ کا استعمال کیا. تم اس کو بولتے ہو کہ بے آب و گیاہ زمین ہے، ویران بنجر وادی ہے، نہ وہاں کھیتی باڑی ہے، نہ وہاں تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، وہاں کے لوگ وحشی ہیں اور جاہل ہیں. تم ایسا کہتے ہو؟ ارے تم اس کو ام القرآن نہیں مانتے ہو، تمام شہروں کی ماں نہیں مانتے ہو. لیکن اسی ملک نے، اسی مکہ المکرمہ کے ذریعے ساری دنیا میں مسلمانوں کو سینکڑوں ملک ہیں آج، اور ساری دنیا میں یہ قوم جو ہے اپنی کثرت، اپنی تعداد اور اپنی تہذیب کے اعتبار سے نمبر 2 پہ آتی ہے. عیسائی نمبر 1 پر ہیں اور غالباً مسلمان نمبر 2 پر ہیں، اب بدھ بھی غالباً نمبر 3 پر ہیں. تو یہ تم اسے بولتے ہو کہ یہ ویران وادی ہے، بنجر وادی ہے، ویران مکہ ہے، یہاں تہذیب نہیں، تمدن نہیں، حضارت نہیں، ثقافت نہیں. ارے اسی شہر نے، اسی ام القریٰ سے ساری دنیا میں سینکڑوں اسلامی ملک وجود میں آئے اور پوری دنیا پر غالب آئی. روم اور ایران کو مغلوب کر دیا اور پورے روم کی تہذیب پر غالب آ گئے. پورے رومن امپائر اور پورے اٹلی کے لوگ اور پورے یورپی اقوام جو ہیں عربوں کی شاگرد بن گئیں. تم کہتے ہو جاہل تھے. ارے جاہل تھے تو کب تھے؟ اسلام کی آمد کے پہلے تھے. وہ تمہارے بھائی تھے وہ لوگ. تم جیسے کافر ہو، مشرک ہو، تم جو ہے ان پتھر پوجنے والے، انسان پوجنے والے، پہاڑ پوجنے والے، آگ پوجنے والے، سورج کے پوجنے والے تم جیسے ہو. تو ایسے ہی اللہ کے رسول کے آنے کے پہلے یہ عربی تھے، تمہارے بھائی تھے. وہ جب ڈکیت تھے، چور تھے، تو تمہارے بھائی تھے وہ. تم کہتے ہو کہ یہ مسلم قوم جو ہے یہ لوگ پہلے سے ویسے ہی تھی. جی ہاں، دونوں بول رہے تھے. ستیہ سناتن ویڈیو کے اندر میں دونوں بول رہے تھے ارے یہ تو پہلے سے لٹیرے ہیں یہ لوگ. اچھا عربی بدو جو ہیں یہ لوٹ مار کرتے تھے. اچھا تو یہ عادت ان کی آج بھی ہے، یعنی مسلمانوں کی. ارے مسلمانوں کے ماضی کو چھیڑتے ہو. ارے ماضی میں تو یہ کافر تھے ہی، اسی لیے اللہ کے رسول آئے تھے کہ پہلے عربوں کو ٹھیک کریں اور عرب تم سب کو ٹھیک کریں، پوری دنیا کو ٹھیک کریں اور ایک نئے تمدن کا آغاز ہو. تم مکہ کے کافروں اور مکہ کے مشرکوں کے کفر اور ان کی لٹیرے پن کو گنواتے ہو اور اس کو ہم سے منسوب کرتے ہو، مربوط کرتے ہو. ارے اسلام کے آنے سے پہلے، اللہ کے رسول کے آنے کے پہلے یہ لوگ تمہارے بھائی تھے. تم بھی کافر، وہ بھی کافر، تم بھی مشرک، وہ بھی مشرک، تم بھی غیر مہذب، وہ بھی غیر مہذب. تم نبی کو گالی بکتے ہو. نبی پیدا ہوا، ان کا محمد پیدا ہوا، محمد مر گیا، ابراہیم مر گیا، ابراہیم چلا گیا، پھر پہلا خلیفہ آیا وہ اتنے میں مر گیا.
ان کا رسول مر گیا. ارے ہم بھی جب نام لیتے ہیں رام کا تو بحمدہ تعالی پورے ادب کے ساتھ لیتے ہیں کہ شری رام چندر، اور ایسے ہی نام لینا چاہیے. شری گوتم بدھ کا نام ہم لیتے ہیں. جب کسی بھی قوم کے عظیم رہنما کا نام لیتے ہیں تو بڑی تہذیب سے لیتے ہیں، ادب سے لیتے ہیں. لاکھوں کروڑوں انسانوں کی عقیدت کا مرکز ہوتا ہے وہ، اور ایک تہذیب و تمدن کا بانی ہوتا ہے وہ. ہم تو پورے ادب کے ساتھ میں بحمدہ تعالی. لیکن تم نے نبیوں کو گالی بکنے کا انداز اختیار کیا، تم نے عربوں کو لٹیرا بولا، تو تم نے اسلام کے آنے کے پہلے کے دور کو تم نے شمار کیا. تو یقیناً وہ تھے بدماش تھے، لٹیرے تھے، وہ تمہارے بھائی تھے. اسلام لانے کے بعد میں یہی لٹیرے جو ہیں ساری دنیا کے معلم اور ہادی و مرشد بن گئے، یہاں تک کہ اسلام میں ہندوستان آیا. اور اسی ام القریٰ کے ماننے والے، اسی ام القریٰ کے باشندوں نے پورے یونان میں، پورے ایران میں اور پورے ورلڈ میں اسلام کو پھیلا دیا، یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی اسلامی تہذیب کو قائم کیا اور 1000 سال تک یہاں پر حکومت کی. تم کہتے ہو کہ بنجر تھے، جاہل تھے، وحشی تھے. ارے یہی وحشی تمہارے اوپر حکومت کر چکے ہیں. تو ہمیں ادب کرنا چاہیے، توہین نہیں کرنا چاہیے. تم نے کہا کہ عرب جو ہیں غیر معروف، غیر مشہور، بالکل غیر مہذب، لٹیرے، ورلڈ ہسٹری میں کوئی مقام نہیں. یہ پہلا ویڈیو تھا. ہم نے بتایا کہ عربوں کی تہذیب کتنی عظیم تھی، اور عرب جو ہیں پوری دنیا کی تجارت کے پیشوا تھے، اور ان کے ذریعے مشرق و مغرب جڑے ہوئے تھے. یہ بہت بنیادی بات تھی. آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ. اور ایک بات اور کہوں آخر میں، خود بھی اپنے ادب کا لحاظ کرنا چاہیے، اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے، اور کم سے کم کسی بھی مذہب کے بانی کا نام جو ہے تہذیب سے لینا چاہیے. انشاءاللہ حضرات، ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں.